روزہ دار قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار قیامت کے دن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان منصور ساحر انوار سحر سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ 3 دن، آج تیسرا دن ہے، ضربت سے شہادت تک کی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے۔ آج میرے ساتھ ساتھی میزبان ہیں مرزا آصف اعجاز۔ السلام علیکم۔ اور حسب معمول بہت ہماری حوصلہ افزائی فرمائی علامہ سید ذل ثقلین زیدی صاحب نے کہ مسلسل 3 دن انہوں نے ضربت سے شہادت تک کا واقعہ، حوالہ اور بیان فرمایا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں نوجوان نعت خاں نوحہ خاں سید وجاہت آبدی۔ السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ ہماری چھوٹی بہن سیدہ بطول زہرا نعت خاں نوحہ خاں۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جہاں سے ہم نے موقف کیا تھا گزشتہ سحری میں، وہیں سے جوڑیں گے۔ مولا کائنات کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کا بچپن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت، قربت، یہ سارے ذکر آپ نے گزشتہ 2 روزوں میں سنے۔ آج ہم بات کرنا چاہیں گے علامہ صاحب سے کہ کوئی بھی شخص، یہ قیامت تک کا حوالہ ہے، کوئی بھی شخص اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے، علم کے شہر تک رسائی چاہتا ہے، تو وہ علم کے شہر تک جو رسائی ہوگی وہ دروازے سے ہوگی، فصیل ٹاپ کر کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے مولا کے علم کے حوالے سے۔ حضرت صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ واضح کیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہیں، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مولا علی تک رسائی ہوگی تو پھر آپ آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ دروازے سے ہی یہ راستہ جاتا ہے اور اطراف سے کوئی کھڑکی نہیں کھلتی۔ بے شک کیسے۔ حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ K21 کا کہ جنہوں نے یہاں دعوت دی اور مولا علی کے فضائل کے باب میں سے کچھ ذکر کا ہمیں موقع ملا، جس سے ہم بھی مصاب ہوئے اور دیگر سننے والوں کو بھی یقیناً پروردگار اجر عطا فرمائے گا۔ الہی آمین۔ جہاں تک بات ہے علم علی کی، اس پہ ہم کیا گفتگو کر سکتے ہیں کہ عقلیں عاجز ہیں، بے شک لوگ حیران ہیں کہ مولا علی کے علم پہ کیا گفتگو کی جائے۔ دیکھیے، کائنات میں واحد دعویٰ جو آج تک ہوا ہے وہ مولا علی کے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دعویٰ ایسا ہے کہ جو اولین و آخرین میں کسی نے نہیں کیا، وہ دعویٰ صرف مولا علی کے حصے میں آیا، اور وہ دعویٰ ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، تم مجھے نہ پاؤ۔ سلونی کا دعویٰ سلونی مولا علی نے ہی کیا، اور یہ لقب ان کے لیے ہی مختص ہو گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، رسول اللہ کے پاس جس سوال کے لیے لوگ آئے رسول نے بھی جواب دیا، لیکن یہ دعویٰ باقاعدہ طور پر کہ مجھ سے جو چاہے پوچھ لو، میں تمہیں بتاؤں کہ زمین میں کیا ہے، میں بتاؤں آسمانوں میں کیا ہے، میں بتاؤں قرآن میں کیا ہے۔ دیکھیے، مولا علی نے ارشاد فرمایا، اچھا اب اگر ہم یہ کہیں یہ دعویٰ کسی اور نے کیا ہی نہیں، انبیاء اوصیاء میں سے کسی نے نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے لوگ اس پر حیران ہوں کہ بھئی رسول اللہ تو افضل ہے مولا علی سے، لیکن اس میں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ مولا علی کو پہلی گھٹی رسول اللہ دے رہے ہیں، اور مولا علی نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا جملہ آپ کے لیے اور سننے والوں کے لیے تحفہ، مولا علی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے،
اور میں نے ہر 1000 باب میں سے 1000 باب نکالے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس کے علاوہ تو اگر علی دعوی سلونی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو, تو در حقیقت یہ رسول کے ہی دیے ہوئے علم سے علی گفتگو فرما رہے بے ہیں. شک. اور اس دعوے میں رسول چونکہ علی کو سکھا رہے ہیں اور علم ودیت کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس دعوے میں یہ فخر بھی شامل ہے کہ رسول مجھے سکھانے والا ہے. سبحان اللہ. اور یہ مجھے اجازت دیجئے یہ جملہ ادا کرنے کی, کیونکہ یہ 2 دن کی گفتگو میں آپ سے ہی کچھ کشید کیا ہے کہ رسول وہی کچھ فرما رہے ہیں جو اللہ فرما رہا ہے. اللہ اکبر. بالکل ایسے ہی ہے, جو اللہ نے کہنا ہے وہ رسول کی زبان سے سبحان اللہ جاری ہو سبحان رہا ہے, اللہ. اور جو اللہ رسول نے کہنا ہے وہ علی کی زبان سے جاری ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو مولا علی نے صرف ممبر پہ یہ نہیں کہا سلونی سلونی قبلا تفقدونی, بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کسی کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے دیکھو گے تو سمجھ جانا وہ جھوٹا ہے. یہ مولا علی نے ارشاد فرمایا. تو مولا علی کے بعد بھی جو ائمہ آئے انہوں نے جواب دیے, لیکن دعوی سلونی کسی نے نہیں کیا, بے شک. کیونکہ یہ دعویٰ مولا علی کی ذات کے لیے ہی ایک فضیلت تھی جو کائنات میں آواز آج تک گونج رہی ہے. ایسا کوئی سوال آج تک تو نہیں آیا کہ جس کا جواب علی دے کر نہ گئے ہوں, سبحان اللہ اور سبحان نہ اللہ. قیامت تک ایسا کوئی سوال آئے گا. دیکھیے اس وقت مولا علی جب یہ فرما رہے تھے مجھ سے پوچھو کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو, یہ واقعہ عام طور پہ سب کو معلوم ہے, لیکن ہم اس میں بتانا چاہتے ہیں مولا علی فرما رہے ہیں مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے. تو انگریز مستشرقین نے کہا اور جو تاریخ دان تھے انہوں نے کہا, جو سائنسدان تھے انہوں نے کہا ہم ہوتے تو علی ابن ابی طالب سے پوچھتے کہ کائنات کہاں تک ہے, ہم ہوتے تو پوچھتے. یعنی کہ آپ یہ سوچئے کہ مولا علی نے اس زمانے میں 1400 برس پہلے جب بظاہر کوئی آپ کا اسپیس شپ اسپیس میں نہیں گیا تھا, اس وقت مولا علی بتا رہے ہیں سورج سے زمین کا فاصلہ کتنا ہے, اللہ اکبر. سورج کا طول و عرض کیا ہے, اللہ اکبر. ستارے کا طول و عرض کیا ہے. سبحان تو اللہ. یہ مولا علی اس وقت بتا رہے ہیں. کسی نے پوچھا, کسی مقام پہ میں نے عرض کیا تھا, میں پھر سے سننے والوں, کسی نے پوچھا مولا ستارے کا طول و عرض کیا ہے, مولا نے فرمایا 12 در 12 فرسخ. کسی نے پوچھا مولا سورج کا طول و عرض کیا ہے, مولا نے فرمایا 900 در 900 فرسخ. اس کے بعد میں نے فرسخ کو جب کیلکولیٹ کیا اور اس دور جدید کے مطابق کیلکولیٹ کیا تو سورج کا طول و عرض جو ابھی سائنس بتا رہی ہے وہی بتا رہی ہے جو مولا علی نے 1400 سبحان سال اللہ. اور یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ مولا کائنات ہی بتا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یا یوں کہوں آپ جملہ آپ کے لیے ہے, یہ وہی بتا سکتا ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اس زمانے کے عاجز کر دینے والے علی کے علمی معجزات ہیں. اگر ہم صرف یہ والے معجزات نہ دیکھیں, سبحان اللہ, دیکھیں کون بتائے گا سورج کا طول و عرض, عاجز کر دینے والے, بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. ستارے کا طول و عرض کون بتائے گا, روشنی کی رفتار کون بتائے گا. مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں, مولا علی نے فرمایا کہ اللہ نے 12,000 عالمین بنائے ہیں. 12,000 عالمین. یعنی اب اس کو بات کو میں ایسے سمجھاؤں کہ یہ ایک عالم ہے, آپ کی صرف گلیکسی کی بات نہیں کر رہا میں, عالم کی بات ہو رہی ہے, گلیکسی ہماری صرف ہماری گلیکسی کی بات نہیں ہو رہی, بالکل صحیح, جسے ہم نظام شمسی کہتے ہیں, سولر سسٹم کہتے ہیں, صرف اس کی نہیں, ایسی ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں کہکشائیں ہیں. اور اس کے بعد یہ ایک دنیا ہے جس میں خربوں کہکشائیں ہیں, پھر اس کے علاوہ ایک اور عالم ہے. تو مولا فرما رہے ہیں 12,000 عالمین ہیں. آپ توجہ کیجئے گا, مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے 12,000, جس وقت لوگ لڑنے میں مشغول تھے, جس وقت لوگ اپنی حکومت کی جو وسعت ہے اس کو بڑھانے میں مصروف تھے, اس وقت مولا علی ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سلونی سلونی. اور اس وقت مولا یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے 12,000 عالمین خلق فرمائے ہیں. عالمین تو اب قرآن کی آیت سے ملائیے, الحمدللہ رب العالمین. اللہ عالمین کا رب ہے. اور رسول کے لیے ارشاد فرمایا انا ارسلناک اللہ رحمت للعالمین, اللہ رحمت للعالمین. سبحان اللہ, ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. پھر عالمین آیا, اور مولا علی کا لقب ہے امام العالمین. سبحان اللہ. تو مولا نے یہ فرما دیا جہاں جہاں 12,000 عالمین ہیں اللہ ان کا رب ہے, رسول ان کے لیے رحمت ہیں, اور مجھے اللہ نے ان کا امام بنایا. تو یہ مولا علی. اچھا دوسری بات, مولا علی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے 1000 باب تعلیم کیے, ہر باب سے میں نے 1000 باب نکالے. تو 1000 ملٹی پلائی بائی 1000 کتنے علوم. اچھا دیکھیں ایک زمانہ تھا
جب آج سے آپ چلے جائیں 15 سال پہلے 20 سال پہلے تو ایک شاخ ہوا کرتی تھی کہ بھائی یہ سائنس ہے اور یہ کیمسٹری ہے، یہ فزکس ہے. اب اگر آپ اس میں جائیے تو زولوجی ہو گئی، باٹنی ہو گئی، باٹنی کے بعد خرد حیاتیات ہو گئے، اس میں اور آگے آ جائیں. اب اگر سرجری کے شعبے میں جائیں تو ہارٹ کا سرجن الگ ہے، نیورو سرجن الگ ہے. پہلے ایک طبیب ہوتا تھا، ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، اب اس میں بھی شاخوں پہ شاخیں. تو اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں بھی تم حقیقی علم پاؤ، اور اس در کی طرف اشارہ کیا جس پہ رسول آگے سلام کرتے تھے، اللہ اکبر. جناب سیدہ کا در. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ جہاں بھی حقیقی علم پاؤ سمجھ جانا وہ در اہل بیت سے ظاہر ہوا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ نے اپنے علم کا منبع رسول اور اہل آل رسول کی ذات کو قرار دیا. بے شک. وہ علم جاری وہاں سے ہوا. میں اس میں ایک مثال دیتا ہوں، بڑی سادہ سی مثال ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ سادہ سی مثال ہو تاکہ بات کو سمجھا جا سکے. پروردگار نے اولاد عطا کی ہے، آپ اس کا اسکول میں ایڈمیشن کرانے جائیں گے. اسکول میں ایڈمیشن کرانے پہنچے، بہترین بلڈنگ ہے، بہترین کلر ہوا ہے، ساری کلاس رومز اے سی ہیں، اور وہاں پر ہر کلاس روم میں کتابیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کتابیں بھی نہیں لانی، آپ کو بچے کو لے کر آنا ہے، اے سی میں بیٹھے گا، یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی نہیں ہے، بچے کو تعلیم حاصل ہوئی، یہ کتابیں بچہ پڑھے گا اور گھر چلا جائے گا. آپ کہیں کہ بلڈنگ بھی اچھی ہے، کتابیں بھی اچھی ہیں، ماحول بھی اچھا ہے، ایٹماسفیئر بھی اچھا ہے، سب کچھ اچھا، ٹیچر کہاں ہے؟ وہ کہیں گے ٹیچر تو نہیں ہے، کتابیں رکھ دی ہیں، بچہ آئے گا کتابیں خود پڑھے گا اور چلا جائے گا. آپ کہیں گے بھئی یہ کیسا اسکول ہے جہاں ٹیچر نہیں ہے؟ پھر چلیے آگے بڑھ جائیے، آپ میٹرک میں چلے جائیے. میٹرک میں بچے کو ایسے اسکول میں داخل کرائیں گے جہاں ٹیچر نہ ہو؟ سوال ہے میرا. وہ کہیں گے جی یہ ہمارا بہت اچھا ہے، لائبریری بہت بڑی لائبریری ہے، تو اس میں آئے گا بچہ خود پڑھے گا صبح اور شام میں اپنے گھر واپس چلا جائے گا. آپ حالانکہ بچہ بڑا ہو گیا، آپ 9-10 بھی اس کو وہاں سے نہیں کروائیں گے. اس کے بعد آپ کالج لے کے جائیں، وہ کہیں گے جی ہماری فیکلٹی بہت اچھی ہے، بہت اچھی کتابیں، بہترین لائبریریز ہیں، بچہ خود آئے گا، خود پڑھے گا اور خود گھر چلا جائے گا. آپ کہیں گے ایسے کالج میں ہم ایڈمیشن نہیں کرائیں گے جہاں اچھے ٹیچر نہ ہوں. یونیورسٹی حتیٰ کہ آپ پی ایچ ڈی بھی کوئی کرنے جا رہا ہوگا تو اس وقت تک پی ایچ ڈی نہیں ہوگی جب تک کوئی اچھا ٹیچر اس کی بیک پہ نہ ہو. خالی کتابوں سے علم حاصل نہیں ہوتا. آپ ٹیچرز دیکھیں گے تو سوال یہ ہے، کائنات کی سب سے بڑی کتاب اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی ہے، کیا صرف کتاب علم دے گی؟ آپ ایسے اسکول میں بچے کو ایڈمیشن نہیں دلائیں گے جہاں کتاب سے علم ملتا ہو، صرف کتاب سے. کتاب کو سمجھانے والا استاد بھی چاہیے ہوتا سبحان ہے. اللہ، اس سبحان لیے اللہ. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مولا علی کا ہاتھ تھام کے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے عطرت. کتاب تمہیں علم دے گی لیکن کتاب سمجھائیں گے میرے اللہ اکبر. اور اللہ جب اکبر. تک کتاب رہے گی، جب اللہ تک اکبر. اہل بیت رہیں گے. رسول اللہ نے لازم و ملزوم کیا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف کتاب چھوڑ کے گئے، سمجھانے والے نہیں چھوڑے. اللہ اکبر. تو یہ بات سمجھنی کہ علم کس طریقے سے. اور مولا علی، چاہے مولا علی کے فیصلے ہوں، علم کی بات جہاں تک کی، دیکھیے ابھی سارے معاملات جو ہیں صرف و نحو پر ہیں، اور زہابی وغیرہ نے اور دیگر تاریخ اسلام میں لکھا گیا، یا جس نے عالم اسلام میں مولا علی کی شان میں کتابیں لکھی اور عربی قواعد کی بات آئی، وہاں پہ سب نے لکھا صرف و نحو کا باقاعدہ علم مولا علی نے تعلیم فرمایا. اللہ اکبر. فن اعراب کہ کہاں زبر لگنا ہے عربی زبان میں، کہاں زیر لگنا ہے، کہاں جزم آنا ہے، فن اعراب سکھانے والے مولا علی ابن ابی سبحان طالب. اللہ. سبحان اللہ. سب سے پہلے فن اعراب سکھائے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس میں انہوں نے طویل موضوع ہے، اس میں روایات جمع کی ہیں صحابی وغیرہ نے اور دیگر لکھنے والوں نے کہ کہاں کہاں مولا علی نے فرمایا. ایک دن وہ کہتا ہے کہ میں مولا علی کے پاس پہنچا تو مولا کسی سوچ میں مجھے غرق نظر آئے. میں نے پوچھا مولا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر جو عربی بولی جاتی ہے وہ قواعد کے خلاف بولی جاتی ہے. تو کہا مولا ایسے کوئی قواعد تو ہے نہیں جس کے باقاعدہ بولی جائے. مولا نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا مرتب کروں جو قواعد کی طرح طے پا جائے کہ کس کے ذیل میں کیا بولنا ہے. سبحان اللہ. تو مولا نے عربی کے قواعد مرتب کیے. فن اعراب سب سے پہلے لگانا مولا علی نے سکھایا. اس کے علاوہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جس وقت مولا علی اپنے سارے بعد رسول جب حالات کشیدے تھے، مولا علی نے مدینے کے باہر ایک زمین خریدی ہوئی تھی. مولا علی اکثر
اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں پہ چلے جاتے تھے. وہ پتھریلی زمین تھی, مولا نے اسے ہموار کیا محنت کر کر کے. وہاں پر مختلف اقسام کے دنیا بھر کے پودے, جڑی بوٹیاں, اور مولا علی نے ایک باغ بنایا جو کہتے ہیں اس وقت اس کے آس پاس کوئی ایسا باغ نہیں تھا جیسا مولا علی نے بنایا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ مولا علی نے یہ جو میل ہے نا, سنگ میل سب سے پہلے مولا علی نے لگایا. ماشاءاللہ. سنگ میل یعنی کہ مولا علی جب وہ وہاں پہ سڑکیں وغیرہ تعمیر کروا رہے تھے تو مولا علی پتھر اپنے کاندھے پہ رکھتے اور چلتے, اور چلنے کے بعد مولا علی وہ پتھر ایک جگہ پہ نصب کر دیتے اور کہتے یہ علی کا 1 میل ہے. اللہ اکبر. اسی سے نکلا ہے سنگ میل. چونکہ آپ خود شاعر ہیں تو آج سنگ میل کے بغیر تو بات ہوتی نہیں ہے. اللہ اکبر. ابھی بھی آپ کسی ہائی وے پہ سفر کریں تو ہر تھوڑے فاصلے کے بعد وہاں پہ میل کا پتھر آ رہا ہوتا ہے کہ اگلا شہر کتنی دور ہے. سنگ میل سب سے پہلے لگانے والے علی. شاہراہیں پتھریلی زمین پہ کیسے بنیں گی اس دور میں عرب میں یہ سکھانے والے مولا علی. تو یہ ساری چیزیں علوم جو ہیں رسول اللہ نے جیسے کہ فرمایا, آپ نے خود ہی آغاز میں فرمایا رسول اللہ کی حدیث, انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. بے شک. تو اب جب آپ علم لینے جائیں گے تو دروازے پر ہی تو دستک دیں گے نا. بے شک. آپ کسی سے کوئی چیز لینے جائیں گے تو دروازے پہ دستک دی جائے گی, اور دروازے پہ دستک دینے پہ آپ کو ملے گا, ادروائز آپ کو نہیں ملے گا. تو رسول نے فرمایا اگر مجھ سے بھی علم چاہیے تو آنا تمہیں علی تک ہی پڑے گا. اور علامہ صاحب انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ناظرین کرام مجھے یہ کہنے دیجئے کہ دستک دینے بھی وہی جا رہا ہے جو یہاں سے محبت رکھتا ہے. بے شک. جو محبت نہیں رکھتا وہ کہیں بھی جائے, خیر اب بات کہیں اور نکل جائے گی. وہ بالکل ایسا ہی ہے. تو اچھا اس میں بھی دیکھیے اہل سنت کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں ملا وائز کاشفی. وہ ایک مرتبہ مولائیوں کے مجمع میں تقریر کر رہے تھے. اب ملنگ مولائی جو آپ کے ذہن میں ہے, اب جس طرح کے آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے, ان کو علی علی کرتے ہیں اور اپنا ایک وجد کی کیفیت میں ہوتے ہیں. تو ان کو ایک بار تقریر کرنے کے لیے بلا لیا ملا وائز کاشفی کو. انہوں نے یہ واقعہ لکھا. تو وہ تقریر کر رہے تھے, کرتے کرتے اچانک انہوں نے کہا کہ رسول اللہ پر جبریل جو آئے ہیں وہ 6000 مرتبہ ہے. 6000 مرتبہ جبریل رسول اللہ پہ نازل ہوئے. ابھی وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ درمیان سے ایک ملنگ کھڑا ہوا, کہنے لگا یہ بتائیے رسول پہ تو 6000 مرتبہ آئے جبریل, مولا علی پہ کتنی مرتبہ ہے؟ اب وہ کہنے لگے میں اس کا کیا جواب دوں, رسول تو نبی ہیں, مولا علی نبی نہیں ہے, تو میں کیسے کہوں کہ جبریل کتنی مرتبہ آئے. تھوڑی دیر سوچا اور مسکرائے, کہنے لگے رسول اللہ پہ 6000 مرتبہ آئے, علی پہ 12000 مرتبہ آئے. سبحان اللہ. وہ حیران ہو گیا, رسول اللہ پہ 6000 مرتبہ, علی پہ. کہنے لگے کیوں آپ نے حدیث نہیں سنی, رسول اللہ نے فرمایا میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اللہ تو اکبر. جب کوئی شہر کی طرف آئے گا ایک بار آتے ہوئے دروازے سے بھائی گزرے گا, سبحان ایک بار اللہ, جاتے ہوئے بھی دروازے گزرے گا. سے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لطیف پہلو ہیں فضائل علی ابن ابی طالب کے, کہ جس پہ آپ جتنی گفتگو کریں گے حیران ہوں گے کہ مولا علی کس طریقے سے علم بانٹ رہے ہیں. حتیٰ کہ مولا علی کے لیے یہ ہے کہ مولا علی اگر میدان جنگ میں بھی ہیں, دیکھیے جنگ کے قانون, علی نے کبھی کسی بھاگتے کا پیچھا نہیں کیا, علی نے کبھی کسی عورت پہ تلوار نہیں اٹھائی, علی نے کبھی کسی بچے پہ تلوار نہیں اٹھائی, علی نے کبھی کسی بھاگتے ہوئے پہ تلوار نہیں اٹھائی. اس سے آگے کی بات, علی نے کبھی کسی کو اپنے فائدے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی علی نے. حتیٰ کہ وہ واقعہ مشہور ہے اور اسلامیات میں پڑھایا جاتا ہے پاکستان میں تو, کہ مولا علی سوار ہوئے. ہاں بس اب ذکر چھڑ گیا تو اس کی بھی, کیونکہ آپ نے جو بو تراب کی کل وضاحت کی ہے, میرے پاس دوستوں کی کالز بھی آئیں ماشاءاللہ, بہت ہی فصیح اور بلیغ بیان تھا, اور اس کے بعد بہت سارے ذہن جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس شعور سے آشنا ہوئے, اصل سے آشنا ہوئے, حقیقت سے آشنا ہوئے. تو اس بارے میں بھی کوئی طاقتور شخص ہے, کتنا ہی طاقتور کیوں نہ, جب وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا اور اس وقت اس کی کوئی توہین کر دے تو وہ جذبات اس کے دگنے ہو جائیں گے, اور وہ اس کو کہے گا اب تو مجھ جیسے طاقتور کے ساتھ اس نے یہ کیا. حضرت صاحب یہ میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. ناظرین ہمیں پیچھے سے ہمارے جو ٹیکنیکل میں دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں بریک لینا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے,
اس واقعے کی بھی اصل حقائق، اصل تفصیلات ہم بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں. روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا. روزہ دار و قیامت کے دن ہے، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا. روزہ دار و قیامت کے دن ہے. ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آ گئے ہیں. حضرت صاحب سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے یہ عمرو ابن عبد ود خندق کے میدان میں، اور جب مولا علی سوار ہوئے اور چاہتے ہیں کہ اس کا گردن اتاریں، سر اتاریں، اس وقت اس نے گستاخی کی اور اپنے منہ میں لعاب جمع کر کے مولا علی کے چہرے کی طرف. کہتے ہیں اس وقت علی تلوار رکھ چکے تھے، لیکن مولا علی اس کے سینے پر سے اترے. عجیب منظر ہے، ایسا منظر تاریخ میں کبھی عالم انسانیت میں نہیں نظر آیا کہ فاتح سینے سے اتر جائے اور اتر کے، اور وہ بھی وہ جس کی دھاک پورے عرب میں بیٹھی ہوئی تھی. اللہ اکبر. عمرو ابن عبد ود جس سے خوف کھاتے تھے، جس کا قرآن میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب وہ آواز دے رہا تھا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اپنے خیموں میں. وہ علی اتر کے ٹہلنے لگے، تھوڑی دیر ٹہلتے رہے، پھر گئے اور پھر اس کو ختم کیا اور واپس آئے. تو کسی نے سوال کیا، یا علی آپ تو اس وقت ختم کرنے والے تھے، اس وقت کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ اس نے میرے چہرے پر لعاب پھینکا تھا، میں نے سوچا ایسا نہ ہو میں اللہ کی رضا کے لیے تلوار چلا رہا ہوں، اس میں میرے جذبات شامل ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اسی لیے شیر خدا کا حوالہ ہے. بالکل شیر خدا کا خود. ہاں بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تو منصور بھائی اگر اجازت ہو تو چونکہ آج ہم جو ہے وہ مولا کائنات کی شہادت کی سحر میں داخل ہو چکے ہیں. جی. آج وہ دن ہے جب آج میرے مولا جو ہے شہید ہو جائیں گے، تو ہمارے پاس وجاہت عابدی صاحب ہیں، تو میں چاہوں گا کہ شہادت کے حوالے سے وجاہت عابدی صاحب کو نوحہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی وعلی محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مولا علی کی شہادت کے حوالے سے کلام آپ سب کی سماعتوں کی نظر کروں گا. قبلہ جاتا بتاؤ. اذان غم ہوئی ہے اور مسلح خون روتا ہے. اذان غم ہوئی ہے اور مسلح خون روتا ہے. نماز نوح اگر ہے، نماز نوح اگر ہے اور سجدہ خون روتا ہے. اذان غم ہوئی ہے. فلک پر چاند سورج اور ستارے بین کرتے ہیں. علی کے زخم پر مولا سارے بین کرتے ہیں کہ غم شیر خدا میں ذرہ ذرہ خون روتا ہے. اذان غم ہوئی ہے اور مسلح خون روتا ہے. اور کہا مولا حسن سے جلد مجھ کو لے چلو اب گھر، کہ کہیں مسجد میں نہ آ جائے میری زینب مزتر. یہ کہہ کر ابو طالب کا بیٹا خون روتا ہے.
اذان غم ہوئی ہے، اور قیامت سے نہیں کم وقت جو اب آنے والا ہے، یتیم اور بیواؤں کا وارث جانے والا ہے، اور علی کے غم میں ہر کوفے کا بچہ خون روتا ہے، اذان غم ہوئی ہے، اور غم حیدر میں ثقلین و وجاہت نوح کرتے ہیں، سبھی مومن بصد رنج و مصیبت نوح کرتے ہیں، علی کا وقت رخصت ہے، زمانہ خون روتا ہے، اذان غم ہوئی ہے، اور مصلی خون روتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، یہ وجاہت عابدی صاحب مولا کے حضور نوحہ پیش کر رہے تھے، اور اب ہم گفتگو کا سلسلہ علامہ صاحب سے ہی دوبارہ شروع کریں گے۔ تو علامہ صاحب، جیسے آپ ابھی علم پہ گفتگو فرما رہے تھے، تو میں یہ چاہوں گا کہ مولا علی کے جو عدالتی فیصلے ہیں کچھ اس پہ بھی آپ جو ہے روشنی ڈالیے گا۔ بالکل، مولا علی نے ظاہر سی بات ہے یہ لازم و ملزوم ہے کہ جب تک علم نہیں ہوگا اچھا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی شخص بیک وقت بہترین شجاع بھی ہے، بہترین عالم بھی ہے، بہترین شاعر بھی ہے، ماشاءاللہ، بہترین بیان دینے والا بھی ہے، فصیح و بلیغ خطبے دینے والا بھی ہے، سبحان اللہ، بہترین سب سے بہتر بات یہ کہ لوگوں کو یہ بتانے والا کہ زندگی کیسے گزاری جائے، رسول اللہ کی سنت کے بارے میں، اس میں تو عالم اسلام میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، انہوں نے لکھا کہ رسول کی سنت کے سب سے زیادہ جاننے والے علی ہیں۔ بے شک، بے شک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پروردگار، میں پناہ مانگتا ہوں پروردگار کی ایسے فیصلے سے کہ جس کے حل کے لیے، ایسی پریشانی سے، ایسے فیصلے سے جس کے حل کے لیے میرے سامنے علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور صرف یہی نہیں، اکثر صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ علی کے سامنے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، علی ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ نے بھی ارشاد فرما دیا۔ تو مولا علی دیکھیے، اس کا چونکہ بات آ گئی، میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ دربار میں فیصلہ لایا گیا، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے مختلف صحابہ، اور فیصلہ لایا گیا کہ ایک شخص نے ضربیں لگائیں، زبان پر ضربیں لگائیں، اس کی قوت گویائی متاثر ہوئی۔ اب معاملہ یہ ہے اسلام میں کہ اگر آپ نے کسی کو چوٹ ماری، یہاں پر چوٹ ماری، وہ لال ہوا، اس کی دیت الگ ہے، اگر وہ کھال پھٹ گئی اس کی دیت الگ ہے، اگر چربی نظر آنے لگی اس کی دیت الگ ہے، اگر زخم ہڈی تک پہنچ گیا اس کی دیت الگ ہے، قتل کی دیت الگ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ایک جیسے جیسے تکلیف گہری ہوتی جاتی ہے، دیت بدلتی جاتی ہے۔ اب ایک شخص نے دوسرے شخص کی زبان پہ ضربیں لگائیں، اور زبان پہ ضربیں لگانے کے بعد اس کی قوت گویائی متاثر ہوئی، فیصلہ آیا دربار میں اور کہا کہ ذرا فیصلہ کریں، تو اب لوگ پریشان کہ کبھی کچھ چیزیں صحیح بولتا ہے، کچھ چیزیں غلط بولتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس پہ تو دیت دی ہے، کیونکہ بول تو رہا ہے نا، قوت گویائی متاثر ہوئی ہے، بول تو رہا ہے نا۔ وہ کہنے لگا میرا انصاف کریں، میرا انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے میں وہاں سے مولا علی داخل ہوئے۔ مولا علی نے فرمایا میں بتاتا ہوں اس کی دیت کیسے دی جائے گی۔ کہا یا علی بتائیے۔ کہا اس سے الف سے لے کر یہ تک تمام الفاظ کہلواؤ، جو الفاظ کہہ دے اس پر دیت نہیں ہے، جو نہیں کہہ سکے اس پر دیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ عقلوں کو حیران کر دینے والا فیصلہ ہے
کہ آپ کبھی ایک شخص کچھ صحیح چیزیں صحیح بول رہا ہے کچھ غلط بول رہا ہے تو اس کی دیت کیسے ادا کی جائے گی، یہ مولا علی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. اور یہ علم رسول ہے جو علی کی ذات سے، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ تو شمع رسالت ہے، تو لو بنایا ہے فتح مکہ میں علی کو، تو روشنی شمع میں ہوتی ہے لیکن ظاہر لو سے ہوتی ہے. کیا کہنا ہے. حضرت جب مولا کی بات آ جائے، مولا کا ذکر ہو جائے، مولا کے علم کی بات آ جائے تو وہاں عقل، شعور، خرد، یہ تو سب ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑیں گے سر جھکا کے، یہ تو آنکھ اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہے. بے شک ایسے شعور وہ منازل طے ہی نہیں کر پایا ہے تاحال کہ جو وہ سبحان اللہ. اور دیکھیے نا اس وقت آگے سوال کیا ہو رہے ہیں، بجائے اس کے کائنات کی گتھیوں کو سلجھایا جائے اور پوچھا جائے، تو اس وقت سوال جب مولا علی نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو مجمع میں بیٹھا ہوا شخص سوال کر رہا ہے یہ بتائیے کہ آسمان پر ستارے کتنے یا میرے سر پہ بال کتنے؟ مولا نے فرمایا اگر میں بتا بھی دوں تو گنے گا کیسے؟ سبحان اللہ. یہ سارے سوال ہیں. میرے امامے کے پیش کتنے؟ ایسے ایسے سوال کیے جا رہے ہیں جہاں پہ علی سب کچھ بتانے کو تیار ہیں. اور مولا یہاں پر ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور سننے والوں کی خدمت میں، کہ مولا علی کے قول بہت کوٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کو سمجھا ویسے نہیں گیا جیسے سمجھنے کا حق. عطا کیجئے. قول یہ ہے، مولا علی نے فرمایا مجھ سے پوچھو کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. سبحان اللہ. یہ مولا علی کا قول ہے اور اکثر و بیشتر ممبروں سے کوڈ ہوتا ہے اور پڑھنے والے بیان کرنے والے کوڈ کرتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا پوچھو سلونی سلونی کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. تو لوگوں کو ابہام ہو گیا کہ شاید علی کو زمین کے راستے کم معلوم ہیں اور آسمان کے راستے زیادہ معلوم ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو ہو ہی بوتراب اسے زمین کا کون سا راستہ معلوم نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. بوتراب کو کون سا راستہ معلوم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اس میں سمجھنے کی بات لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ علی کو زمین کے راستے معلوم نہیں ہیں اور آسمان کے زیادہ معلوم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے راستے ہیں ہی کم، اتنی سی زمین ہے ڈاٹ کے برابر، اور آسمان کی وسعتیں ابھی تک ناپی بھی نہیں جا سکی. تو ظاہر سی بات ہے زمین چھوٹی سی ہے تو زمین کے راستے بھی کم ہیں. آسمان بہت وسیع و عریض ہے، آسمانوں کے راستے بہت زیادہ ہیں، اس لیے ان کے راستے بھی زیادہ ہیں. تو علی فرما رہے ہیں مجھ سے پوچھ لو کہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اس کا مطلب یہ زمین کے راستے تمہاری چھوٹے ہیں، کم ہیں، آسمان میں بہت راستے ہیں. دیکھیے اگر آسمان میں راستے نہ ہوتے، یہ پورا تھیسز ہے جو بیان کر چکے ہیں علماء متقدمین کہ آسمان میں اگر راستے نہ ہوتے تو آج جو جہاز چلتے ہیں وہ آسمانی راستوں پہ چلتے ہیں. بے شک. ان کا جہاں سے جہاں جا رہے ہوتے ہیں ان کا ایک راستہ ہوتا ہے، وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹتے. سورج اپنے راستے پر ہے، زمین اپنے راستے پہ گردش کر رہی ہے، تمام سیارے ستارے اپنے اپنے راستے پہ گردش کر رہے ہیں. تو راستے ہیں تو گردش ہو رہی ہے نا. تو علی مجھ سے فرما رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے زمین کے راستے پوچھو، زہرہ کے راستے پوچھو، سیاروں کے راستے پوچھو، ستاروں کے راستے پوچھو، وہ مجھ سے پوچھو کہ جو پوچھنے کا حق ہے. بے شک. تو کہتے ہیں اسی لیے مولا علی اکثر و بیشتر صحرا میں نکل جایا کرتے تھے. اور مولا علی کے جو قریبی صحابی ہیں انہوں نے کہا ہم نے علی کو روتے ہوئے دیکھا. علی پانی میں اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں میں جتنا بڑا سخی تھا اتنا بڑا مجھ سے، اتنا زیادہ مجھ سے مانگا نہیں گیا. اللہ اکبر. میں جتنا بڑا عالم تھا اتنا بڑا مجھ سے سوال نہیں کیا گیا. تو مولا کہہ رہے ہیں اے علی تجھے لوگوں نے پہچانا نہیں. بے شک. اے علی تجھے لوگوں نے پہچانا نہیں. تو سوچئے علی کو اس پر علی رو رہے ہیں کہ مجھ سے سوال نہیں پوچھے جا رہے. اللہ اکبر. میں بتانے کو تیار ہوں کہ کائنات میں کیا کیا راز پروردگار نے. یعنی آپ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ دیکھیں، عقل حیران ہو جائے. مولا فرما رہے ہیں ایک وقت ایسا تھا کہ جب یہ چاند ستارے، میں جملہ اسی کا مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ لوگوں تک، بچوں تک آسانی سے پہنچ جائے. مولا نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی تھا کہ زمینیں، ستارے، سیارے اس طرح لپیٹے ہوئے رکھے ہوئے تھے کہ جیسے دھوبی اپنے کپڑوں کو لپیٹ کے رکھتا ہے. اللہ اکبر. پھر پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ہم نے زمینوں کو پھیلا دیا. سبحان اللہ. دیکھیں پھیلایا اس کو جاتا ہے جو پہلے لپیٹی ہوئی رکھی ہو. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے. سبحان اللہ. یہ معجزات ہیں، علم ہے. اگر آپ صرف وہ خطبے دیکھیں کہ جو مولا علی نے توحید پر ارشاد فرمایا، میں ذمہ داری سے ایک نیشنل چینل پہ بیٹھ کے یہ جملے کہہ رہا ہوں،
مولا علی سے زیادہ بہترین توحید کسی نے نہیں بیان. سبحان اللہ، بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. توحید کا احترام کیا ہے, توحید کو کیسے پیش کرنا ہے, اللہ کے بارے میں کیسے گفتگو کرنی ہے, اللہ کے بارے میں کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا, یہ علی ابن ابی طالب سے بہتر کسی نے توحید نہیں بتایا. بے شک بے شک بے شک. اور یہ علم رسول ہے جس سے علی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بتا رہے ہیں. رسالت کا احترام کیا ہے, توہین رسالت کیا ہے, ناموس رسالت کیا ہے, رسول کا احترام کیسے کرنا ہے, کس طریقے سے رسول کی آواز پہ لبیک کہنا ہے. مولا علی سے بہتر رسالت کو سمجھانے والی ہستی کوئی ہے ہی نہیں. بے شک. سبحان اللہ. کسی نے رسالت کے وہ فضائل بیان نہیں کیے, اس طریقے سے بیان نہیں کیا جس طریقے سے مولا علی نے بیان کیا. تو دیکھیں, توحید علی سکھا رہے ہیں, رسالت علی سکھا رہے ہیں, کائنات کو تہذیب بتا رہے ہیں. اور میں نے ابھی کہا نا کہ جنگ میں, میدان جنگ میں بھی ہیں علی, تو لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. سبحان اللہ. کسی نے تیر آ رہے ہیں اور ڈھال اٹھائے ہوئے اور تلوار سے تیر کاٹتے جا رہے ہیں, ایسے میں بھی علی نے سے آ کے کسی نے سوال کر لیا. لیکن علی وہ ہیں جو کبھی جنگوں سے منہ نہیں پھیرتے تھے. بے شک. اللہ اکبر. اور علی نے کہا مجھ سے پوچھو قبل اس کے مجھے کھودو. تو کچھ لوگوں نے پلاننگ کی, علی میدان جنگ میں ہوں گے, تیر برس رہے ہوں گے, ہم علی سے آگے سوال کریں گے, اگر سوال کا جواب دینے لگے تو جنگ سے کچھ دیر کو روکیں گے, پلٹیں گے, بالکل. تو ہم کہیں گے علی نے جنگ کے میدان سے پلٹ گئے. سبحان اللہ. اگر علی نے سوال کا جواب نہیں دیا اور کہا ٹھہرو میں پہلے جنگ کر لوں پھر بتاتا ہوں, تو پھر ہم کہیں گے علی نے سوال کا جواب نہیں دیا. تو دیکھیے کس طریقے سے ہو رہا ہے. تو ادھر تیر برس رہے ہیں, علی تلوار چلا رہے ہیں, اپنے گھوڑے پہ تشریف فرمائیں, ادھر سے آ کے کسی نے سوال کیا, علی ادھر ہاتھ چلاتے جا رہے ہیں اور جواب دیتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان علی اللہ. علم بھی دے رہے ہیں, علی جنگ بھی کر رہے ہیں. واہ واہ. نہ ادھر سے منہ پھرایا نہ سائل کو انتظار کروایا. ماشاء یہ ہے مولا علی. اور روایت میں یہ ہے کہ اگر سخاوت کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں, میں اس جملے کو بہت پسند کرتا ہوں. اور ساحر بھائی آپ یقین کیجئے, آصف بھائی اور دیگر جو سننے والے ہمارے موجود ہیں, یہ مولا علی کے ویسے تو ہر جملہ ہی پسندیدہ ہے, لیکن یہ مجھے اتنا پسند ہے جملہ کہ میں اکثر و بیشتر بیان کرتا ہوں. کسی نے مولا علی سے پوچھا, مولا علی اپنے بارے میں کچھ بتائیے. مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں, مولا علی نے فرمایا ابو طالب کا بیٹا اتنا بہادر ہے کہ اگر کائنات کے بزدلوں میں اپنی تھوڑی تھوڑی بہادری تقسیم کر دے تو کائنات کے تمام بزدل بہادر ہو جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. واہ واہ سبحان واہ. اللہ. دوسرا جملہ, ابو طالب کا بیٹا اتنا سخی ہے کہ کائنات کے بخیلوں میں اپنی تھوڑی تھوڑی سخاوت تقسیم کر دے تو کائنات کے تمام بخیل سخی بن جائیں. سبحان اللہ. اور ماشاء اللہ. آخری جملہ, ابو طالب کا بیٹا اتنا بڑا عالم ہے کہ کائنات کے جاہلوں میں اپنا تھوڑا تھوڑا سا علم تقسیم کر دے تو کائنات کے جاہل عالم بن جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جملہ مولا علی کے علاوہ کسی نے نہیں کہا بے شک بے شک. کہ جو دوسروں کو تھوڑی تھوڑی سخاوت بانٹے تو بخیل سخی ہو جائیں, کیا کہیں. تھوڑا تھوڑا سی شجاعت بانٹے واہ 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 واہ. تو جو شجاع نہیں ہیں, بزدل ہیں, وہ شجاع ہو جائیں, اور تھوڑا تھوڑا سا علم تقسیم کر دے تو کائنات کا ہر فرد عالم بن جائے. سبحان اللہ. سبحان یہ ہے اللہ. مولا علی بن ابی طالب. اپنی بہن کی طرف چلیں گے. جی ضرور. آج ہمارے درمیان ہماری چھوٹی بہن بطول زہرا بھی تشریف فرمائے, تو میں ان سے درخواست کروں گا, معروف نوحہ خواں ہیں, تو بطول کچھ جو ہے وہ مولا کی حضور جو ہے نوحہ پیش فرمائیے. ہاں بیٹا مائک لے لیجئے, مائک آ گیا, بہت شکریہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. مولا علی کی شہادت کے حوالے سے کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گی. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. دیکھ کے بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے, وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے. دیکھ کر بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے, وقت کم ہے
بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، زخم ضربت کا وہاں یہ دیکھنا ظاہر نہ ہو، خون سر سے صاف کر کے پھر امامہ باندھ دو، بیٹیاں گھبرا نہ جائیں میری حالت دیکھ کے، وقت کم ہے اس لیے ہی باپ سے بیٹی کا رشتہ ہے عجب، بیٹیاں ہیں باپ کی میت پہ رونق کا سبب، خوش نصیبی ہے خدا بیٹی عطا کر دے جسے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، اور اپنے بابا کے جنازے پر جو روئی فاطمہ، اس گھڑی میں اپنی زینب کے لیے روتا رہا کہ کتنا مشکل ہے بچھڑنا بیٹیوں کا باپ سے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، کل میں جب کلثوم کے گھر سے چلا رونے لگی، میرے سینے سے لپٹ کے مجھ سے یہ کہنے لگی، جا رہے ہیں لوٹ کر پھر آئیں گے کب گھر میرے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے۔ جزاک اللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ تو اب گفتگو آصف بھائی وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا، جی ضرور۔ تو ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور میں گفتگو کا آغاز علامہ صاحب سے ہی کرنا چاہوں گا۔ تو علامہ صاحب جیسے آپ مولا علی کے فیصلوں کے بارے میں بتا رہے تھے، تو کچھ اور تفصیل جو ہے وہ عنایت فرمائیے۔ جہاں تک ابھی ہم نے گفتگو کی اور مولا علی کا فیصلہ ہم نے بتایا، اس پہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یعنی کہ صرف مسلمانوں نے نہیں، دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی مولا علی کے فیصلوں پہ گفتگو کی ہے، حتیٰ کہ جو عدالتی قانون لکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کا مطالعہ کیا اور کہا کہ جو علی ابن ابی طالب نے فیصلہ کر دیا اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس پہ ہم نظر ثانی کریں، علی کا ہر فیصلہ اٹل ہے، سبحان اللہ، جو علی نے کہہ دیا وہی ہے، اور اس سے بہترین فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں بہت سارے ہیں کہ جب مولا علی کے سامنے کسی شخص کو لایا گیا اور مولا علی اس کو سزا دے رہے ہیں یا اس کو سزا ہونے والی ہے، مولا نے بہت سے لوگوں کو بچایا اور بتایا کہ کیا سزا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ غلام اگر کوئی چوری کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ مختصراً میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، چوری کرے اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا سوال نامکمل ہے،
کا سوال نامکمل کیسے ہے؟ کہ بتاؤ جس شخص نے چوری کی ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ آزاد ہے تو سزا الگ ہے، غلام ہے تو سزا الگ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اسے چوری کی ہے وہ کس جگہ کی ہے؟ ایسی جگہ کی ہے کہ جہاں سب کی رسائی ممکن ہے، یا ایسی جگہ کی ہے کہ جو تنہائی میں؟ اگر وہ ہے تو سزا الگ ہے، وہ ہے تو مولا علی نے کئی اس کے جہتیں بتائیں اور کہا کہ سوال مکمل کرو۔ تو علی کے سامنے تو سوال کرنا بھی ایک مشکل کام تھا بے شک، کہ کیا ہم جو سوال کر رہے ہیں کیا وہ مکمل سوال ہے؟ بے شک۔ مولا علی اگر یعنی بہت سارے واقعات ہیں اس میں، کوفے میں جو بھی مسجد کوفہ ہے، اور میں بتاتا چلوں مسجد کوفہ جو لوگ زیارت کرنے گئے ہیں یا وہاں پہ گئے ہیں، اس کے بالکل بیچ میں ایک فوارہ ہے، اور روایتوں میں ہے کہ یہ وہی فوارہ ہے کہ جب جناب نوح کا طوفان آیا تھا تو ایک عورت اپنے تنور میں روٹیاں لگا رہی تھی، تو سب سے پہلے پانی اس تنور سے نکلا تھا۔ قرآن میں بھی یہ واقعہ درج ہوا ہے، قرآن کا واقعہ ہے، تو قرآن نے کہا فارت تنورا، تنور میں سے فوارہ نکلا، تو فارت تنورا، فارا اسی سے فوارہ نکلا ہے، تنور عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے، تو چونکہ وہاں پہ موجود ہے کہ تنور میں سے فوارہ نکلا، تو وہ تنور اس جگہ تھا، تو اس کی یاد میں مسجد کوفہ کے درمیان میں بالکل بیچوں بیچ آج تک وہ ایک حوض اور فوارہ نما انہوں نے بنایا ہوا۔ جی ہاں بالکل۔ اسی کے قریب دکت القضاء ہے، جہاں بیٹھ کے مولا علی فیصلے فرمایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اپنی حکومت میں مولا علی جنگ کا نظام، سپہ سالار بھی علی ہیں، لوگوں کے لیے معیشت کو اور دنیا کو بہتر بنانے کے انتظام بھی کر رہے ہیں، علی ان کو نماز بھی پڑھا رہے ہیں، علی ان کو فقہی مسائل بھی بتا رہے ہیں، علی ان کے فیصلے بھی فرما رہے ہیں، اگر کسی طرف سے جنگ کا خطرہ ہے تو وہ بھی علی کی تلوار محفوظ رکھ رہی ہے۔ تو آپ جہتیں دیکھیں، ایک انسان کی جتنی جہتیں ممکن ہیں وہ ساری علی ابن ابی طالب میں موجود ہیں۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی کی شان یہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک رخ اور دیکھیے، آج جگہ جگہ دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں، بے شک۔ لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، اس پر بھی بحثیں ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے کہ نہیں کھلایا جائے، اور لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے تو لوگ جو ہیں خود کیا کام کریں گے، ہم کھانا کھلائیں گے۔ میں پہلے بھی عرض کیا ہے، میں پھر چینل پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، جناب ابراہیم نبی اللہ اس وقت تک کھانا تناول نہیں کرتے تھے جب تک اپنے ساتھ کسی مہمان کو، مسافر کو بٹھا نہیں لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تاریخ اسلام میں موجود ہے۔ دوسری بات، یہی رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ جب بیٹھو تو کسی کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل کرو، اکیلے کھانا نہیں کھاؤ، پڑوسیوں کو کھانا دو، پڑوسیوں تک پہنچاؤ، جب کچھ بناؤ تو تھوڑا سا اس میں شوربہ زیادہ کر لو تاکہ پڑوسیوں کو دیا جا سکے۔ سبحان اللہ۔ اس میں بہت ساری بحثیں ہیں۔ مولا علی صرف یہ نہیں، یہ راشن بیگ بانٹ رہے ہیں، یہ راشن بیگ تو لوگوں کو جو ہے نا جو دیے جا رہے ہیں اس سے لوگ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ جو کوفے کے یتیم اور بیوائیں تھیں، جب مولا علی کی شہادت ہوئی ہے اور مولا علی کو غسل دینے لگے تو حسن و حسین چلا چلا کے روئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے بابا کی پشت پر ان بوریوں کے نشان تھے جو علی راتوں کے اندھیرے میں اپنی پشت پر رکھ کر جاتے تھے۔ حکمران ہیں، اپنی پشت پہ رکھ کے بوریاں لے کے جا رہے ہیں اور یتیموں اور بیواؤں کو دے کر آ رہے ہیں۔ علی کے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سویا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا علی کے دور حکومت میں۔ اور میں یہاں پر عرض کروں گا، اس کے باوجود اتنا صابر انسان، اتنا مظلوم انسان، مولا علی نے خود ارشاد فرمایا کائنات کے حق ہر حکمران سے بغض رکھا گیا اس کے ظلم کی وجہ سے۔ کائنات کے ہر حکمران سے بغض رکھا گیا اس کے ظلم کی وجہ سے۔ میں کائنات کا واحد شخص ہوں جس سے اس کے عدل کی وجہ سے بغض رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی تو نہیں، امام اہل سنت کے امام شافعی نے اپنے شعر میں کہا، اور کیا حسین شعر ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ انہوں نے کہا علی کائنات کی وہ ہستی ہیں جن کے فضائل غیروں نے حسد میں چھپائے، واہ، اپنوں نے خوف میں چھپائے۔ مکمل تاریخ ہے اس میں۔ علی وہ ہستی ہیں جن کے فضائل غیروں نے حسد میں چھپائے، اپنوں نے خوف میں چھپائے،
پھر بھی علی کے فضائل اتنے تھے کہ کائنات میں جدھر نظر کرو علی کے فضائل نظر سبحان آتے. اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. اچھا قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جو طرز حکمرانی پہ مالک اشتر کو مولانا نے خط لکھا اور نصیحت کی ہے، اس کے بارے میں کچھ فرمائیے. دیکھیے بڑا طویل خط ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے وہ جو ہیں حکمرانوں کو بھیجا بھی گیا، پڑھ کے سنایا بھی گیا. وقت ہوتا ہمارے پاس تو میں وہ پورا خط آپ کو ایک ایک لفظ سناتا. میں ابھی آپ کو جب آپ مجھے 3-4 منٹ دیں گے تو میں آپ کو مولا علی کی وصیتیں سناؤں گا، لیکن اس خط میں مختصر بات یہ ہے کہ مولا علی نے یہ بتایا ہے مالک اشتر کو کہ حکمران کو کیسا ہونا چاہیے. جی ہاں ایسا ہی. یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ جو میں لے کر آیا ہوں اگر اس کے علاوہ کچھ لے کے جاؤں، یہ دیکھتے رہنا کہ علی کیا لے کر آئے تھے اور کیا لے کر جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک ایک رعایا کا خیال کیسے رکھنا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا، یہ بات آپ کی بات سے متصل ہے کہ بیواؤں، اچھا خالی بیواؤں اور یتیموں کو بانٹ کے نہیں آ رہے، یتیم بچے کوفے میں گھوم رہے ہیں. تو مولا علی فرما رہے ہیں آئے بچے، مولا علی گھر سے باہر نکلتے تو سب سے پہلے بچے جو کوفے کے یتیم تھے وہ آ کے مولا علی کو گھیر لیتے تھے. کوئی دامن تھامتا تھا، کوئی ہاتھ تھامتا تھا. مولا علی کچھ دیر کے لیے رک جاتے اور بیٹھتے. تو وہ سوال کرتے تھے مولا علی سے، کیا ہم یتیم ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا تمہیں کسی نے یتیم کہا ہم باہر نکلتے ہیں تو بچے ہمیں کہتے ہیں کہ تم یتیم ہو. مولا علی نے فرمایا اگر آج کے بعد تمہیں کوئی یتیم کہے تو کہنا میرا باپ علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. مجھے ایسا حکمران آپ بتا دیجئے کہ جو یتیموں کو اپنے بچے کہتا ہو. اللہ. یہاں پر ہمیں یتیموں، بیواؤں، ناداروں، مسکینوں کے لیے ہمیں این جی اوز بنانی پڑتی ہیں، ان کے کام کرنے کے لیے این جی اوز بنانی پڑتی ہیں. مجھے بتائیے ایسا کون سا حکمران ہے کہ جو یتیموں کو اپنے بچے کہتا ہو اور جس کو اس بات کا ادراک ہو کہ میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہ سوئے؟ ایسا کوئی ہے کائنات میں؟ صرف اس بات کو اگر ہم امیجن کریں کہ علی ابن ابی طالب کس طریقے سے اپنے رعایا کا خیال کر رہے ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا اور ابھی شہادت کے جملوں میں عرض کروں گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو مولا علی نے ارشاد فرمائی ہیں، اور مولا علی کی اگر پوری زندگی دیکھیں تو پھر آپ کے سامنے آئے گا کہ علی نے کیا کیا کارنامے انجام دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آغا ہمارے پاس کچھ وقت مختصر رہ گیا ہے تو ہم حماد بھائی سے جی ضرور. تو ہمارے پاس جوائن کیا ہے معروف نوح خان سید حماد حیدر صاحب تشریف فرمائیں. تو شہادت مولا کائنات کے حضور آپ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. شہادت مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کلام. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا. کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے. نکلا ہے
جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، اور عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، ارے فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، اور یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، روزہ دار ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے۔ محترم ناظر اکرام، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ سحری کا وقت نہایت قریب ہے، ہمارے پاس 10 منٹ ہے، تو اس میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب آپ جو ہے وہ مولا علی نے شہادت سے قبل جو وصیتیں فرمائی ہیں اور اس کے بعد جو شہادت کا بیان ہے آپ جو ہے وہ بیان فرمائی دیجئے۔ جی بالکل، کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ وہ وصیت ہے، اس کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ وہ پڑھ کے سنانی چاہیے ہر ایک کو، کیونکہ علی ابن ابی طالب کی وصیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر ہم شہادت کا بیان کرتے ہیں۔ جی عطا دیکھیے، مولا امام حسن اور امام حسین کو بلایا ہے ضربت لگنے کے بعد، اور تمام اولاد کو جمع کیا، گھر کے باہر دوست احباب اعزاء و اقربا جمع ہیں، اور امام حسن نے پھر یہ وصیت جا کے پڑھ کے باہر سنائی ہے۔ ماحول یہ ہے کہ علی بیٹھے ہوئے ہیں اور ضربت لگی ہوئی ہے، سر پر ان کے پٹی بندھی ہوئی ہے، طبیب موجود ہیں، حاضر ہیں، اس وقت خاندان والے ہیں قریبی، اور باقی سب باہر ہیں۔ مولا علی ایک ایک لفظ وصیت کا سناتے ہیں، کہتے ہیں، اور اس پر گریہ ہوتا ہے، اور جب وہ امام حسن باہر جا کے سناتے ہیں تو ایک ایک لفظ پہ گریہ ہوتا ہے۔ اب وصیت شروع کر رہے ہیں، دونوں بیٹوں کو کہا اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ اور دیکھو دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہی کیوں نہ ہو، اور دنیا کی جس چیز سے تم کو روک لیا جائے اس پر افسوس نہ کرنا،
جو بھی کہنا حق کہنا، جو کچھ کرنا آخرت کے لیے کرنا، ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار رہنا، وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا میں تم دونوں کو اور اپنی تمام اولادوں کو اور اپنے تمام اہل و عیال کو اور ان تمام افراد کو کہ جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے امور کو منظم رکھنا اور باہمی تعلقات کو استوار رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، خدا را یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کہیں ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ مولا علی کی وصیت پوری کائنات خصوصاً عالم اسلام کے لیے ہے کہ دیکھو یتیموں پر فاقے کی نوبت نہ آئے، تم خیال رکھنا، خدا را اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا کہ ان کے بارے میں تمہارے نبی نے وصیت کی اور اتنی شدید تاکید فرمائی کہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا تھا کہ آپ انہیں میراث میں حصہ نہ دے دیں۔ خدا را قرآن کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ خدا را نماز کی ادائیگی میں پابندی رکھنا، اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ خدا را اپنے رب کے گھر کا خیال رکھنا، جب تک تم زندہ ہو اسے خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر تم نے اسے خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ ملے گی۔ خدا را اپنی جان، مال اور زبان کے ذریعے جہاد سے دریغ نہ کرنا، تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت نہ کرنا، اور خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا۔ دیکھو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے اور پھر اگر تم دعا مانگو گے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلو۔ دیکھو میرے قتل کے بدلے میں صرف میرے قاتل کو قتل کیا جائے۔ دیکھو اگر میں اس ضرب سے دنیا سے گزر جاؤں تو تم اس کے سر پر ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ تو ہاتھ پیر کاٹنے والا کیوں نہ ہو۔ یہ مولا علی کی وصیت ہے کہ اگر کسی کو قتل بھی کرو چاہے بدلہ لینے کے لیے کرو تو اس کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا۔ آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاتھ پیر سر کاٹ کے رکھے جا رہے ہیں۔ کیا مولا علی کی یہ وصیت ہم نے عام کی ہے؟ کیا واقعی اسلام کی تعلیم ہم نے ویسے دی ہے جیسے دینے کا حق ہے؟ کیا ہم اسلام پہ عمل پیرا ہیں جو رسول اللہ کا اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کا پیغام تھا؟ کیا واقعی ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ یہ وصیت دیکھیے، یہ مکمل نظام زندگی ہے۔ کاش ہم یہ وصیت چھپوا کر میسج کے طور پہ تقسیم کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ دیکھیے یہ ہے کہ جو علی ابن ابی طالب آخری وقت میں کہہ رہے ہیں۔ یہ مولا علی کی جو بظاہر مختصر وصیت جو بیٹوں کے نام تھی، اور جب باہر یہ وصیت پڑھ کے سنائی گئی ہے اس وقت یہ عالم تھا کہ مولا علی ایک لفظ پر کہتے ہیں مسجد کوفہ سے مولا علی کے گھر تک پورا کوفہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بچے کہ جو مولا علی گھر سے باہر نکلتے تھے تو آ کے دامن تھام لیتے تھے، جنہیں مولا علی نے فرمایا تھا کہ تمہیں کوئی یتیم کہے تو کہنا علی ابن ابی طالب میرے باپ ہیں۔ وہ بچے موجود ہیں۔ اسی وقت طبیب آیا اور کہتے ہیں کہ طبیب سے پوچھا گیا کہ کوئی علاج بتا دو، اس نے کہا زہر پورے بدن میں پھیل چکا ہے، اب علی بہت جلد خالق حقیقی سے جا ملیں گے۔ تو کہا کوئی دوا تجویز کرتے ہو؟ کہا اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو علی کے درد میں آرام آئے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ روایت میں یہ ہے کوفے کے ہر گلی کوچے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لے کر آ گئے اور کہا ہمارے مولا کو یہ دودھ پلا دو۔ تو ایک کوفے کا منظر یہ ہے کہ علی زخمی ہے تو چاروں طرف سے دودھ کے کوزے آ رہے ہیں، اور ایک منظر وہ ہے کہ 40 ہجری کے بعد 20 سال بعد کربلا میں تقریباً 21 سال بعد علی اصغر کے لیے حسین 2 گھونٹ پانی مانگ رہے ہیں اور کوئی پانی دینے والا نہیں ہے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جب مولا علی
جس وقت ضربت لگی ہے، بڑی عجیب بات ہے، علماء نے لکھا ہے یہ کہ اس وقت مولا امام حسین اور حضرت عباس موجود نہیں تھے کوفے میں جس وقت ضربت لگی ہے۔ امام حسن تھے اور دیگر بیٹے تھے، لیکن مولا عباس اور امام حسین دونوں وہ مدائن میں موجود تھے۔ مولا علی نے ہی ان کو کسی کام سے بھیجا تھا، کیونکہ مولا عباس کا جلال مشہور ہے، تو امام حسین گئے تھے اور امام حسین کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے حضرت عباس۔ مولا علی نے ذمہ داری لگائی تھی، عباس تم حسین کے ساتھ رہنا۔ امام حسین چونکہ مدائن میں تھے تو مولا عباس ساتھ تھے۔ کہتے ہیں وہاں پر ان کو ضربت کی اطلاع ملی ہے تو دونوں روانہ ہوئے، اور 19 رمضان کی شام کو کہتے ہیں کہ وہاں سے امام حسین اور مولا عباس مدائن سے پہنچے ہیں۔ جس وقت پہنچے تھے تو مولا علی نے ضربت لگنے کے بعد کہا میں چاہتا ہوں علی اپنا آخری افطار اپنے تمام اولاد کے ساتھ کرے۔ ایک دسترخوان لگایا گیا اور اس پر مولا علی بیٹھے تھے، لیکن افطار نہیں کرتے، دروازے پہ نظریں ہیں۔ کسی نے پوچھا بابا آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا میرا حسین اب تک نہیں آیا، میرا عباس اب تک نہیں آیا۔ کہتے ہیں ادھر امام حسین آئے ہیں اور آ کے بابا سے لپٹے، ادھر عباس داخل ہوئے، مولا عباس نے مولا علی کے سر پہ ضرب دیکھی۔ کہتے ہیں مولا عباس جا کے اپنے بابا کے پیروں سے لپٹ گئے اور مولا علی کے پیروں کے تلوے اپنے چہرے پہ ملتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ اور یہ عالم ہے، اس وقت ایک ایک کو امام حسن کے حوالے کیا، لیکن مولا عباس کو امام حسین کے حوالے کیا۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب علی کے گھر میں قیامت کا سما ہے، سب رو رہے ہیں، گریا ہو رہا ہے، اصحاب آتے ہیں ایک ایک کر کے علی کا چہرہ دیکھتے ہیں اور روتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ 3 دن مولا علی اس زخم سے تڑپتے رہے ہیں، اور 21 رمضان آج جس دن میں ہم موجود ہیں، 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اتنا کوفے میں گریا کبھی نہیں ہوا تھا جتنا مولا علی کی شہادت پر کوفے میں گریا ہوا ہے۔ ہر طرف سے گریہ کی آواز آ رہی تھی، اور مولا علی نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ دفن کرنا اور ناقے پہ رکھ دینا، اور وہ ناقہ جہاں جائے وہاں جا کے رک جانا، اور وہاں پہ میرا جنازہ دفن کرنا۔ امام حسن وہاں پہنچے ہیں، خود غسل دیا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ پشت پر بوریاں اٹھانے کے نشانات تھے۔ اس کے علاوہ روایتوں میں مجھے نہیں معلوم کس نے روایت سنی ہے اور کس نے نہیں سنی، مولا علی کے بدن پر 1000 سے زیادہ زخموں کے نشانات تھے جو انہیں جنگوں کے دوران آئے تھے۔ صرف جنگ احد میں جو زخم آئے تھے ان کی تعداد بعض روایات میں 200 سے زیادہ تھی، اور جب مولا علی کو دوائی لگائی جاتی تھی تو جو دوائی لگانے والے تھے جب وہ رسول اللہ کے پاس آئے روتے ہوئے جنگ احد کے بعد، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی ہم سے اپنے زخم چھپا رہے ہیں، اور علی کے زخموں کا عالم یہ کہ زخموں میں زخم تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم دوائی اس زخم سے ڈالتے ہیں، اس زخم سے دوائی باہر آ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں جب مولا علی کی شہادت ہوئی تو آپ کے جسم پر 1000 سے زیادہ زخم کے نشانات تھے جو بھر چکے تھے، لیکن پشت پر لوگوں کو جو دے کر آیا کرتے تھے گندم اور بوریاں، اس کے نشانات تھے۔ غسل و کفن ہوا، کفن دیا گیا۔ رسول اللہ اپنی زندگی میں مولا علی کا کفن حوالے کر کے گئے تھے مولا علی کی، اور مولا علی نے وصیت کی تھی مجھے اسی کفن میں کفنانا جو میرے بھائی محمد مصطفیٰ نے میرے لیے رکھا ہے۔ جنت کا کفن تھا جو رسول اللہ کے لیے بھی آیا تھا، اور وہی مولا علی کو بھی دیا گیا۔ وہ کفن دیا گیا، جنازہ تیار ہوا، لے کے چلے ایک جگہ پر، جنازہ ناقہ رک گیا، وہاں پہ رکے، کہا تھا کہ ذرا سی مٹی ہٹانا تو تمہیں وہاں پر ایک قبر نظر آئے گی۔ مٹی ہٹائی تو ایک تختی نظر آئی، اور اس میں تھا کہ روایت کے الفاظ ہے کہ جناب آدم و نوح کی قبر برابر برابر ہے، اور انہوں نے جب قبر کھودی تھی تو وہ جو ہے تختی وہاں پہ رکھی تھی کہ یہ علی ابن ابی طالب کی قبر ہے جو اب موجودہ نجف ہے۔ وہاں پہ مولا علی کو دفن کیا گیا۔ دفن کر کے مولا علی کے بیٹے، 18 بیٹے روایتوں میں جس کے ہوں، وہ واپس پلٹ رہے تھے مولا علی کو دفن کر کے، کیونکہ دشمنی اتنی تھی کہ کافی عرصے تک مولا علی کی قبر کو مخفی رکھا گیا، سوائے بیٹوں کے اور قریبی خاندان والوں کے علاوہ کسی کو خبر نہیں تھی علی کو کہاں دفن کیا گیا ہے، کیونکہ علی سے بغض اتنا تھا کہ مولا علی کی قبر کو مخفی رکھا گیا۔ جب واپس آ رہے تھے تو کوفے سے کچھ باہر
امام حسن حسین نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی, رونے کی آواز سنی, آواز کی سمت بڑھے. اب امام حسن امام تھے تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک شخص ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے, جس کے پاؤں نہیں ہے, جو بول نہیں سکتا, نابینا ہے, اور وہ رو رہا ہے. بول سکتا ہے, آنکھوں کی روشنی نہیں ہے, رو رہا ہے, چلا چلا کے رو رہا ہے. امام حسن نے کہا تو اس بیابان میں کیسے ہے, تیرے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا, میں تو یہاں پر تھا. ایک شخص آتا ہے جو روزانہ صبح آتا ہے اور روزانہ رات میں آتا ہے, میرا چہرہ صاف کرتا ہے, میرا چہرہ دھلاتا ہے, مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے, اور میری زندگی کا سبب وہ شخص ہے. وہ آ کے مجھے کھانا دیتا ہے اور مجھے آ کے پانی پلاتا ہے, میرا چہرہ صاف کرتا ہے. کہا پھر رو کیوں رہا ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے وہ شخص نہیں آیا. اتنا کہنا تھا کہ امام حسن رونے لگے. کہا بھائی جس کا تو انتظار کر رہا ہے ابھی اس کو دفنا کے آئے ہیں. تو وہ بھی رونے لگا, کہنے لگا مجھ پر ایک احسان کر دیجئے, مجھے اٹھا کر اس کی قبر تک پہنچا دیجئے. تو کہتے ہیں کہ مولا علی کی شہادت کے بعد ان کا بھی وہ جو ضعیف جس کی مولا علی خدمت کیا کرتے تھے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. جنازہ دفن کر کے گھر میں آئے علی کی بیٹیاں, جناب زینب صلوات اللہ علیہا, جناب ام کلثوم, دیگر بیٹیاں جناب خدیجہ, جناب فاطمہ, زینب صغرا, جناب ام کلثوم صغرا, سب کو, جناب فاطمہ, سب کو غش پہ غش آ رہے تھے. مولا علی کی ایک 4 برس کی بیٹی تھی جن کا نام خدیجہ بنت علی لکھا ہوا تاریخ میں. کوفے میں ان کا آج بھی مولا علی کی بالکل گھر کے سامنے روضہ ہے. بھائی دفن کر کے آئے والد کا جنازہ, ذرا سوچئے گا, میں چاہتا ہوں کہ یہ سب لوگ غور سے سنیں. اور وہ بچی 4 برس کی بچی 3 دن سے اپنے بابا کو زخمی دیکھ رہی تھی. اب بار بار پوچھتی ہے, امام حسن کا دامن تھا آپ کے, میرے بابا کہاں ہیں, میرے بابا کہاں ہیں. سارے بھائی روتے ہیں, کبھی امام حسن روتے ہیں, کبھی مولا عباس روتے ہیں, کبھی امام حسین روتے ہیں. کہتے ہیں وہ بچی جو 3 دن سے تڑپ رہی تھی اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے مولا علی کی شہادت کی جب دفن کر کے آئے ہیں تو اس بچی کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا. بابا کو روتے روتے گزر گئی. 4 برس کی بچی 3 دن بابا کو زخمی دیکھا تھا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. آج بھی کوفے میں مولا علی کے گھر کے بالکل سامنے ان کی قبر ہے جہاں پر لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ آخر میں بات سمیٹتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا, ذرا سوچئے اہل بیت پہ مظالم کی انتہا کہ وہ بچی مولا علی کی بیٹی 4 دن تک دیکھتے دیکھتے کہ میرے بابا زخمی ہیں, باپ کا زخمی سر دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے گزر گئیں. تو جناب سکینہ جنہوں نے کربلا سے شام تک اپنے بابا کے سر کو نیزے پہ دیکھا ہے, ان کا کیا عالم ہوا ہوگا. سوال دنیا سے بہرحال یہ ہے, یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ علی کو کیوں شہید کیا گیا, امام حسن کو کیوں شہید کیا گیا, امام حسین کو کیوں شہید کیا گیا, دیگر ان کی اولاد کو, سادات کو دنیا میں چن چن کے کیوں شہید کیا گیا. یہ سوال اگر آج ہم نہیں کریں گے تو کل رسول اللہ میدان محشر میں تمام امت سے کریں گے, اور اس کا جواب سب کو دینا ہوگا. اور پھر جواب میں یہ بھی دینا ہوگا آج ہم کیوں ذکر علی کر رہے ہیں, آج ہم کیوں مولا علی کی شہادت کا بیان کر رہے ہیں. صرف اس لیے کہ کل کو جب رسول اللہ سوال کریں تو رسول اللہ کو یہ بتا سکیں, یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی کے, آپ کے وسیع کے قاتلوں کے ساتھ نہیں تھے, ہم ان کے غم میں برابر کے شریک تھے. یہ سارے پروگرام, یہ تمام چینلز جو نشریات کر رہے ہیں, یہ سب لوگ اسی لیے کر رہے ہیں کہ کل کو رسول کے سامنے چہرہ دکھا سکے ہم اپنا کہ یا رسول اللہ ہم قاتلین کے ساتھ نہیں ہیں, ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں, ہم مظلوم کے ساتھ ہیں. یہ سب صرف ایک کوشش ہے اپنے آپ کو رسول سے متصل کرنے کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے غم میں غمگین ہیں, ہم علی کے غم میں غمگین ہیں. یہ وہ علی کی شہادت ہے, تمام کے لیے آخری پیغام ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا لحمو کا لحمی یا علی, دمو کا دمی یا علی. اے علی تیرا خون میرا خون ہے, تیرا گوشت میرا گوشت ہے. تو جب علی کے سر پہ تلوار لگی ہے یہ صرف علی کا گوشت نہیں ہے, رسول نے فرمایا یہ میرا گوشت ہے. یہ جو بہا ہے علی کے سر سے خون, یہ رسول نے فرمایا دمو کا دمی یا علی, تیرا خون میرا خون ہے. تو یہ بات امت کو ماننی پڑے گی کہ یہ رسول کا خون بہایا گیا ہے, یہ مسجد کوفہ میں رسول اللہ کا خون بہایا گیا ہے. یہ علی کے سر پہ ضربت نہیں لگی, یہ رسول اللہ کو اذیت دی گئی ہے, رسول اللہ کے سر پہ ضربت لگائی گئی ہے. یہی پیغام ہے اور یہی کوشش ہے کہ پروردگار ہمیں مولا علی, رسول اللہ, اہل بیت اطہار کے حمایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے, ان کے مخالفوں میں شامل نہ فرمائے. جزاک اللہ
जज़ाक अल्लाह अल्लामा सैयद ज़िल्ले सकलैन ज़ैदी। साहब आपने नाज़रीन कराम, हम कम इल्म लोग, शऊर से आरी लोग, काश हमारी समझ में कुछ आ सके। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि शहादत के इस बयान के बाद कोई मज़ीद बात की जाए। सहरी का वक्त हुआ चाहता है, इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। रोज़ादारों क़यामत के दिन है, इब्ने मुल